استاد محترم، کسی مذہب کو باقی مذاہب سے کیا چیز ہے جو بلند کرتی ہے؟ کیونکہ ہر مذہب اپنے پیغمبر کو پیغمبر کے مقابلے میں، کتاب کو کتاب کے مقابلے میں، اور تعلیمات کو تعلیمات کے مقابلے میں پیش کر دے گا۔ میں نے آپ کی کتاب میزان سے پچھلے دنوں ایک مضمون اپنے تئیں ناقص رائے دی ہے، مضمون میں کہ جو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رسولوں کی دعوت سے استدلال تاریخی کیا ہے، وہ ایسا ثبوت ہے کہ جو ہم کسی بھی مذہب کے حوالے سے پیش کر سکتے ہیں۔ ایک وہ قرآن مجید کے اشارات یا روایات سے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جیسے عرب کے لوگ ہیں وہ بڑی عمارتیں بنائیں گے، صحیح مسلم کا آپ نے اس میزان میں حوالہ دیا، اور دوسرے جو غلامی ہے وہ ایک ادارے کے طور پر ختم ہو جائے گی۔ اس سے بڑھ کر آپ کوئی رہنمائی کریں کہ ہم جب ہم نے چونکہ مذہب اسلام میں آنکھ کھولی ہے تو دوسروں کو اس سے اوپر بڑھ کر کیا اور استدلال یا ثبوت پیش کیا جا سکے؟ یہ تو بات کی بات ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنی مذہبی روایتیں ہیں ان کو اپنی تاریخیت کو ثابت کرنا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے، یعنی میں نے ایک فلسفہ بیان کیا ہے، میرا اپنا ایک فکر ہے، میں ایک انسان ہوں۔ اسی طرح سقراط ہے، افلاطون ہے، ہیگل ہے، کانٹ ہے، دیکارت ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے اس کو مان لیا یا اس کو مان لیا، آپ کی مرضی ہے، آپ جس کو مانیں۔ جب آپ مذہب کہتے ہیں تو مذہب کا مطلب یہ ہے کہ آپ ماوراء سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں، یعنی اس دنیا میں عام انسان کا مسئلہ اب زیر بحث نہیں ہے، بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہدایت میرے پاس ہے یہ آسمان سے آئی ہے، یہ اس کائنات کے ماوراء سے آئی ہے، یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ ماوراء سے ہدایت کسی فرد کے ذریعے سے آئے گی، اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ نہیں، یا براہ راست آ جائے گی جیسے کہ ہمارے صوفیہ کہتے ہیں، اور یا کسی فرد کی وساطت سے آئے گی۔ مذہب کا لفظ اب تک جہاں کہیں بھی استعمال ہوتا ہے وہ عام طور پر کسی مذہبی پیشوا، کسی رہنما کی نسبت سے استعمال ہوتا ہے۔ تو پہلے یہ دیکھیے کہ اس وقت دنیا میں جو مذہبی لٹریچر موجود ہے اس کی نسبت کیا متحقق ہے، تو اس میں تو قرآن کے سوا کوئی ایک چیز بھی پیش نہیں کی جا سکتی۔ پہلے مرحلے ہی پر انتخاب ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ اگلا مرحلہ ہے کہ قرآن مذہب کی کتاب کے طور پر تو تنہا کھڑا ہے، جس کو ہم قابل اعتنا سمجھ سکتے ہیں، جس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، جس کے بارے میں اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہستی بھی تاریخی ہے جس نے اس کو پیش کیا ہے، وہ دور بھی تاریخ کی روشنی میں ہے، اور جس ذریعے سے یہ ہم تک پہنچا ہے وہ ذریعہ بھی ہر لحاظ سے قابل یقین ہے۔ تو اس میں جب قرآن مجید اپنی انفرادیت کو ثابت کر دیتا ہے تو اب آپ قرآن سے پوچھئے کہ وہ اللہ کا کلام ہے تو اس کے لیے استدلال کیا ہے۔ میں نے وہ استدلال خدا پر ایمان میں 3 نکات میں متعین طور پر بیان کر دیا۔ میرے خیال میں بات شروع وہاں سے کرنی چاہیے، اس کے بعد وہ علم الیقین تک پہنچ جائے، بالکل متحقق ہو جائے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ قرآن کے ساتھ ایک زندہ تعلق کے بغیر ممکن نہیں، یعنی جو یہ زندہ تعلق نہیں قائم کر سکتا، اس کی افتاد تباہ نہیں ہے، اس کا ذوق نہیں ہے، وہ اس میں ڈیرے نہیں ڈال سکتا، وہ ظن غالب پہ اکتفا کرے، اور جس کو یہ شوق ہے وہ اطمینان کے ساتھ اس سمندر میں غوطہ لگانے کے لیے تیار ہو جائے۔